اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس وقت میں ناچیز جس قرآن کی سورہ التکاثر کی ایک آیت سے اپنے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنے جس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے علم کی تشہیر کے لیے یا علم کو آگے مشتہر کرنے کے لیے میں خیرات کے چند الفاظ مانگوں گا۔ وہ سورہ التکاثر کی پہلی آیت ہے جس میں مالک الملک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کیا فرماتا ہے کہ تمہیں ہلاک کر دیا، الہاکم التکاثر، الہاک تمہیں ہلاک کر دیا کس نے؟ التکاثر، زیادہ کی طلب نے، مال کی طلب نے، دولت کی طلب نے، شہرت کی طلب نے، اولاد کی طلب نے، ازواج کی طلب نے، دنیاوی جاؤ جلال کی طلب نے، دنیاوی نمود و نمائش کی طلب میں، دنیاوی گریڈوں کی طلب نے، دنیاوی کیا کہہ سکتے ہیں اپنا دنیاوی مراتوں کی طلب نے، دنیاوی پرموشنوں کی طلب نے۔ تو کیا ہوا؟ خطہ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی۔ اب کیا ہونا ہے پھر جی کہ یہ دنیا جو چند روز ہے، اب کیا کہتے ہیں جی کہ عالم، جس وقت ہم عالم ارواح سے اس عالم شہود میں آتے ہیں، اس عالم شہود سے جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ قبر میں، تو وہاں قبر کا جو عالم ہوگا وہ ہر ایک کے لیے اس نے ہو ہی کر رہنا ہے، وہ نیک ہو، وہ بد ہو، وہ مقرب ہو، وہ دانے ہاتھ والا ہو، وہ بائیں ہاتھ والا ہو، ہر ایک نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے اور عالم برزخ کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ اور اس عالم برزخ میں جا کر پھر بندہ جب مٹی سے مٹی میں ملے گا، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جب کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اللہ پاک حکم دے گا کہ تو ریزہ ریزہ ہو جا، اس وقت زمین اپنے تمام جو ہوں گے نا، تمام جو اپنے خزانے ہوں گے وہ اوپر انڈیل دے گی، اوپر کر دے۔ اس وقت بندہ یہ کہے گا یا اللہ تو مجھے ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، میں جا کر اپنا ہر لمحہ تیری بات میں صرف کر دوں۔ لیکن اس وقت اس کی دعا نہ تو قبول ہوگی اور بلکہ اس کو اس دعا مانگنے کی وجہ سے بھی اس کو عذاب میں مزید مبتلا کیا جائے گا۔ جب تجھے میں دنیا میں بھیجا گیا تھا اور تمہیں بتایا بھی گیا تھا الدنیا مزۃ الاخرہ، دنیا آخرتی کھیتی ہے، تو تم نے اس کھیتی میں کیا کیا کیا؟ جب جس طرح ہم کہتے ہیں جب بندہ ہل جوتتا ہے، جب بندہ زمین کو کاشت کرتا ہے تو جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اتنی زیادہ پروڈکشن بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا نا کہ تم کیا پروڈکٹ لے کر آئے میرے پاس؟ تم تو یہی پروڈکٹ لے کر آئے، جیب سے پیسے گنے 1000 2000 3000 میں آج کسی بندے سے ایک بات کر رہا تھا، آج کا ملازمین کے الیکشن آئے ہوئے ہیں ایپکا کے، تو ایک صاحب نے اس کے اوپر بات دیکھی جی کہ ہم مظلوم ملازمین کے حقوق کے دائی ہیں۔ تو میں نے آن ایئر ان سے بات پوچھی، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ملازم مظلوم کہاں سے ہوگے؟ یہ تو وہ غریب مزدور، لیکن مجھے شرم بھی آتی ہے اس قوم کا ایک فرد ہونے کے ناطے کہ جب ایک غریب مزدور جس کے پاس کہتے نا کہ اپنا، میں تو اتنی بات کہوں کہ اپنی اولاد کو ایک وقت کی روٹی دینے کے پیسے نہیں ہوتے، جب وہ جاتا ہے ان جیسے نوسربازوں کے پاس، یہ جو لیاقت علی چٹھا جیسے بیوروکریٹ ہیں، ان کے جب ایس سی آفسز میں، ڈی سی آفسز میں، کمشنر آفس میں جاتا ہے تو یہاں 2-2 3-3 لاکھ روپیہ لینے والے آفیسر وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس غریب مزدور کی طرف، اس غریب کسان کی طرف، اس غریب ریڑی بان والے کی طرف جس کی جو جھریاں جو ہوتی ہیں ہاتھوں کی وہ نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی جیب سے کتنے پیسے نکلیں گے تاکہ ہم اس کا کام کریں۔ اور جب اس کی جیب سے پیسے نکلیں گے کہیں گے چل بابا کل آنا پرسوں آنا۔ اس جس طرح لیاقت علی چٹھا جیسا بدبخت کردار ہے، اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا ہے کہ اس کی کرسی کا طواف کرتے ہوئے لوگوں کی جوتیاں پھٹ جاتی تھی، لیکن جب اللہ کسی کو رسوا کرتا ہے پھر اللہ رسوا تو کرتا ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک فرعون سے اوپر دوسرا فرعون ہے، دوسرے سے اوپر تیسرا فرعون ہے، اور پھر اس سے اوپر موسیٰ ہے، اور پھر نیل میں جا کر غرق ہونا ہے۔
تو یہ بات ہے کہ کیوں یہ ہوتے ہیں ایسے، اس لیے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ کی طلب نے اندھا کر دیا ہوتا ہے۔ اور پھر بات شاید وہ والی جو میں کہہ رہا تھا وہ رہ جائے، تو پھر جب ان سے میں نے بات کی کہ یہ مظلوم غریب اور مظلوم ملازمین کیسے ہیں، یہ تو اس ریڑھی والے سے، اس کسان سے، اس مزدور سے یہ پیسہ طلب کرتے ہیں، اور جب تک ان کو پیسہ نہ ملے وہ کہتے نہیں جی تیری فائل میں تو یہ کمی ہے، اور جب پیسہ ملنا شروع ہو جائے تو فائل کو ٹائر لگ جاتے ہیں اور وہ بھاگتی بھاگتی وہاں پہنچتی ہے۔ لیکن پھر اللہ پھر ایسے ہی رسوا کرتا ہے جیسے گلو بٹ رسوا ہوا ہے، جیسے وہ 3 مہینے سے بستر مرگ پر ہے اور وہاں ہی اس کا پاخانہ وغیرہ سب کچھ وہاں ہی ہوتا ہے۔ جیسے خیر پور کا ایک آپ نے اس کے اوپر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، خیر پور کا ایک ڈی سی آفس کا ایک جو اس کا ایک جو کارندہ تھا، اس کے منہ میں کیڑے پڑ گئے ہوئے، اس لیے کہ وہ اسی رذیل منہ سے لوگوں سے رشوت طلب کرتا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے یہ کیوں رشوت طلب کرتے ہیں، اس کی بھی سب سے بڑی وجہ قرآن نے بتا دی ہے۔ قرآن نے کیا بتایا کہ یہ طلب کی خواہش آپ کو پیدا کیسی ہوتی ہے؟ طلب کی خواہش آپ کو پیدا کس لیے ہوتی ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ مال اور اولاد کی طلب جو ہے، یہ مال اور اولاد جو ہے، یہ آپ کو فتنہ میں مبتلا کرتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جی میرا بچہ باہر جا رہا ہے، تو میرے بچے کے پاس سائیکل ہے، دوسرے کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ناکردہ اور دانستہ یا نادانستہ طریقوں سے وہ کیا کرے گا؟ اپنے وسائل کو اپنی چادر سے زیادہ وسیع کر دے گا، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ ان جو خواہشات ہیں وہ ان کو جائز طریقے سے پوری کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے پوری کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو استعمال میں کر کے لوٹنا شروع کر دے گا، اور پھر اس سے اوپر جب جائے گا زیادہ کی طلب، میں نے کہا نا زیادہ کی طلب نے آپ کو اتنا ادا کر دیا کہ آپ نے قبریں زیادہ دیکھی، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ میران گاڑی دیکھے گا، پھر وہ کلٹس دیکھے گا، پھر وہ بی ایم ڈبلیو، اب تو سو آن اوپر اوپر جاتے جاتے طلب کبھی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ قبر میں لٹک نہیں جائے گا۔ جب قبر میں جائے گا پھر قبر میں اس کے پاس صرف ایک چیز جائے گی، اعمال، اور جو مال اسے جمع کی ہوگا وہ مال اس کے لیے قبر میں جانے کے بعد بھی مسلسل عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی وہی نکھٹو اور وہی لعین اولاد جب اس کی اس مال کو استعمال کرے گی ناجائز کاموں میں، کس میں، اور اسی اولاد، وہی اولاد جو ہوگی وہ اسی مال کے اوپر قتل اور خون ریزی کرے گی، تو وہ اس قبر میں جو لتر لگیں گے وہ اس بندے کو لگیں گے، اور اللہ پاک کہے گا مزہ چکھ اب اس اپنے مال کا جو تو نے آرام ذرائع سے جمع کیا تھا اور اس آرام اولاد کو اس کے اوپر لگایا تھا۔ اس ایک آیت سے میں آپ کو کہوں گا، صرف اس ایک آیت سے اگر آپ کو کبھی اللہ موقع دے تو آپ ایک بک پڑھیں، روڈ ٹو مکہ۔ میں نہیں کہتا، میں اس بندے کا بھی اتنا بڑا حامی نہیں ہوں جس نے یہ کتاب لکھی تھی، روڈ ٹو مکہ۔ یہ 1952 کی بات ہے، یہ جس بندے لکھی تھی وہ یہودی تھا، اور صرف اس ایک آیت سے جب اس نے یہ ایک آیت سنی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اس نے دین اسلام قبول کیا اور خود اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اس نے مکہ کا سفر کیا، اور مکہ کے سفر کے دوران اس نے یہ کتاب لکھی، روڈ ٹو مکہ، جس کا اردو میں ترجمہ طوفان سے ساحل تک آج کل موجود ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر یہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے اوپر۔ اب یہ ایک ڈفرنٹ ایک اس کے اوپر ڈسکرپشن ہوگی کہ اس بندے نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے وغیرہ، کیونکہ ہم صرف اس زہر کی بات کر سکتے ہیں، ہم دلوں کے حال صرف مالک الملک جانتا ہے، دلوں کے حال ہم جاننے والے کون ہوتے ہیں؟ تو صرف اس ایک آیت سے، اور پھر اس نے اپنا سب کچھ دین کی راہ پر لٹایا، اور یہ جو پاکستان ہے اس کے یہ جو آئین ہے اس کا بھی لکھنے والا، جو اس کا اصل جو لکھنے والا ہے وہ محمد اسد ہی ہے، جس نے اس کتاب کو لکھا اور صرف اس آیت سے متاثر ہو کر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اگر یہ سمجھ آ گئی ہمیں، خدا کی قسم ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن کیوں ہم نے قرآن سے روگردانی کر دی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن سے ہم روگردانی نہیں کر سکے، قرآن نے ہمیں بلا دیا اور ہم سب کچھ ختم ہو چکے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کر کے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم 2 3 4 لاکھ روپے تنخواہیں لے کر اندر سے اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں، خدا کی قسم کہ ہم سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، جبکہ سکون ہمارے اندر ہے۔ خدا کی قسم کوئی ولی
کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ سکون صرف کس میں؟ رزق حلال میں۔ سکون صرف ایک بات میں اپنے آقا مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں پر قربان ہوں۔ مولا علی نے کیا فرمایا کہ جس کی خواہشات زیادہ ہوں گی، جس کی خواہشات زیادہ ہوں گی، وہ اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھنستا لے جائے گا، اور جس کی خواہشات کم ہوں گی وہ اپنے آپ کو معرفت کی بلندیاں چڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس لیے اپنی خواہشات کو محدود کر دو، کیونکہ سب سے بڑی جو رذیل چیز ہے وہ کیا؟ خواہشات، زیادہ کی طلب۔ جب زیادہ کی طلب، مولا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ یا علی آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے اس کے قدموں پہ قربان جس کو مالک الملک کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مولا نے فرمایا کہ میری خواہشات کم ہیں، میری خواہشات کم ہیں اس لیے میرے مسائل کم ہیں، تمہاری خواہشات زیادہ ہیں اس لیے تمہارے مسائل زیادہ ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی خواہشات کو اپنے وسائل کے تابع رکھیں، خواہشات کو کبھی سر سے اوپر نہ بڑھنے دیں، خواہشات کو ہمیشہ پاؤں کے تلووں کے نیچے رکھیں۔ کبھی یہ نہ کوشش کریں کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے تو میں ڈفرنٹ کسی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے عہدے گریڈنگ کو شروع کر دوں اوپر۔ وہ گریڈ ایک دن آپ کو اوپر تو لے جائیں گے لیکن پھر دھڑام سے نیچے گروائیں گے۔ ابھی ایک مثال ایک ہے میرے ذہن سے، اس بندے کا نام اتر گیا جس نے ابھی خودکشی کی تھی، جو سی ایس ایس کر کے اس جگہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی سی لگا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی خواہشات کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس کرسی کے اوپر جانا ہے، لیکن جب اس کرسی کے اوپر جاتے ہیں نا، کیونکہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ چیز مل گئی ہے تو بس کیا ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ چیز تو ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر طلب کیسی ہوگی؟ طلب ہوتے ہوتے پھر بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس طرح یہ لیاقت علی چٹھا ذلیل و رسوا ہوا، کیوں؟ بقول اس کے جو اس کا دوسرا بیان ہے، کیا کہتا ہے جی کہ جب مجھ سے مراد چھننے کا مجھے ڈر ہوا تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی کہ میں اپنے آپ کو مزید سیکیور کر لوں۔ تو چونکہ جب آپ دنیا میں دھنس جائیں گے تو آپ کو پھر آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، اس لیے کبھی خواہشات کو بے لگام ہونے سے روک لیں۔ جب خواہشات بے لگام ہونے سے بچ جائیں گی تو آپ کا عالم برزخ بچ جائے گا۔ اگر خواہشات آپ کی بے لگام ہو گئی تو آپ عالم برزخ میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو اللہ پاک عالم برزخ کی رسوائی سے بچائے، اللہ پاک عالم حشر کی رسوائی سے بچائے، اللہ پاک عالم قیامت کی رسوائی سے بچائے، اور یہی رسوائی سے بچنا سب سے بڑی جیت ہے، سب سے بڑی فتح ہے، ورنہ دنیاوی فتح کسی کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک آخری بات کر کے میں بات اپنی کمپلیٹ کمپائل کر کے ختم کرتا ہوں۔ جب سکندر اعظم دنیا فتح کر کے آیا تو اس کا ایک استاد تھا، اس کا نام تھا دیو جانسن کلبی۔ کلبی اس کو تب کہتے تھے کہ وہ کتا ساتھ رکھتا تھا۔ تو وہ جب اپنے استاد کے پاس آیا، بڑا مشہور و معروف واقعہ، یہ سن کر بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بندے کو دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہوتا ہے۔ 33 سال کا کڑیل جوان جب سکندر اعظم اس کے پاس آیا تو سکندر اعظم اس کو کیا کہتا ہے کہ استاد محترم مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خواہش پوری کروں۔ تو اس معرفت کے سمندر دیو جانسن کلبی کی روح کو ہزاروں سلام، اس نے کہا کہ اے سکندر میرے سامنے سے ہٹ، مجھے سورج کی فیضیابیوں سے مستفید ہونے کا موقع دے، کیونکہ تجھ جیسا خواہشوں کا غلام بندہ مجھ جیسے آزاد بندے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس دنیا کے لیے کچھ دیا ہوتا ہے، ورنہ تو اس دنیا میں دارا بھی آیا، سکندر بھی آیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں، یہ عبرت کی جائے لیکن ہم نے اس کو تماشا بنا دیا، اور اس تماشا میں ہم دوسروں کے حق کو رونتے ہیں، لیکن جب تک اللہ پاک رسوا نہیں کرے گا تب تک آپ دنیا سے اٹھیں گے نہیں۔ اس لیے دوسروں کے حق کو روننے سے بچیں اور اپنی اولادوں کے لیے جہنم کی آگ اور جہنم کا ایندھن جمع مت کریں، کیونکہ اس کے بعد جب نزع کی آخری ہچکی ہوگی، کسی نے شاعر نے کتنی بڑی بات کی تھی کہ نزع کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، ساری زندگی کا خلاصہ اسی آواز میں۔ تو پھر اس نزع کی آخری ہچکی کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اس موقع کو آنے سے پہلے توبہ کر لیں، نمازیں روزے ان کی اللہ پاک معافی دے دے گا، لیکن جب معافی نہیں دے گا تو کس کی نہیں دے گا؟ کسی کی حق تلفی کی۔ اس لیے کوشش کریں کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ میں کروں اور نہ آپ کریں۔ وہ بڑی پیاری دعا ہے، مولا کائنات پھر فرماتے ہیں نا کہ یا اللہ نہ میں کسی پر ظلم کروں اور نہ کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو بھی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔